من صام فقد جري فقد أشرك ومن تصدق جري فقد أشرك أو كما قال من سمى الله سمى الله به من ريا الله به أو كما قال صدق اللہ العظیم۔ ثنا بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد و سزاوار ہے خدا کے لیے۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ وہ رنگ لائی تیری میں رحمت، سرے محشر کے بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قبلتین، صاحب مشرقین والمغربین، حضور نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، راحت و قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، قائد المرسلین و خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور اللہ کے نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس نے شرک کیا، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اس نے بھی شرک کیا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس نے بھی شرک کیا، جو لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کو سنائے گا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے عیوب دنیا کو دکھائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ریاکاری کا ذکر فرما رہا ہے۔ ریاکاری کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ کی علماء کرام فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ، دوسرے ہے کبیرہ گناہ۔ اور صغیرہ گناہ اگر بار بار کیے جائیں وہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ کے لیے علماء فرماتے ہیں آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عمل بالمعروف کیا، یا کوئی بھی آپ نے چھوٹی موٹی نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کے صدقے آپ کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے علماء فرماتے ہیں جب تک آپ اس گناہ کو نہ چھوڑیں، یا جب تک آپ صدق دل سے اللہ کے دربار میں توبہ طائب نہ ہو تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جن کی حدیں قرآن اور حدیث بیان کرے وہ گناہ کبیرہ ہیں، اور جن کی حد قرآن حدیث بیان نہ کرے وہ کبیرہ نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، بعض نے کہا 9 کبیرہ گناہ ہیں، بعض نے کہا 7
800 کبیرہ گناہ ہیں تے بعض نے کہا 900 کبیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ گناہ ایسے ہیں جو بندہ ان 900 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرے، جنت تو دور کی بات رہی، 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آئے گی۔ نبی نے فرمایا لم یرخ رائحۃ الجنہ، اگر مر گیا جنت تو دور کی بات رہی، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ریاکاری جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور جرم میں سے ایک سنگین تے سب سے بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں سے الا ماشاءاللہ 90% عابد ولی متقی اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کا آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے بھئی قتل کرنا گناہ ہے، آپ نے قتل کیا آپ کو گناہ کی سزا ملے گی۔ لیکن ایک ہے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ قتل کرنے کی اتنی سزا ہے، اس کے باوجود آپ نے قتل کیا، اسلام کہتا ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے جو قیامت کے دن سزا علماء کو ملے گی وہ عام لوگوں کو نہیں ملے گی۔ عام لوگوں کے بچنے کے چانس ہیں کہ بھئی یہ تو عام آدمی تھے، سادے آدمی تھے، انہیں دین کا پتہ نہیں تھا، شریعت کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ علماء تھے، یہ استاد تھے، انہیں علم تھا اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے، سزاؤں کا پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے جرم کیا ہے، ان کو دگنی چگنی سزا دی جائے۔ اور ریاکار کی مثال علماء یوں دیتے ہیں، ایک بندہ اپنے جیب میں کنکر لے کے بازار میں چلا جائے، تے بازار والے تاجر دیکھ کے کہتے یار اس کی جیب بھاری ہے، یہ بڑی پارٹی والے آدمی آ گئے، آج تو بڑی خرید و فروخت کرے گا۔ علماء فرماتے صبح سے لے کر شام تک وہ پورے بازار میں گھومے گا، ایک درہم دینار کی خریداری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی جیب میں مال نہیں، اس کی جیب میں کنکر ہے۔ اسی طرح ہماری مساجد میں بہت سارے ایسے نمازی ہیں، آپ ان کی داڑھی دیکھیں، آپ ان کے سر پہ عمامہ دیکھیں، آپ ان کا لباس دیکھیں، جب بھی دیکھیں گے ہاتھوں میں تسبیح نظر آئے گی، آپ جب بھی دیکھیں گے ان کی زبان ذکر خدا سے تر نظر آئے گی، آپ جب بھی دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو ہوں گے۔ علماء فرماتے جیسے کنکر والا بازار سے خالی آتا ہے، اسی طرح یہ نمازی مسجد سے خالی آتا ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بزرگ ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، جیسے بازار میں پھرنے والا، جیب میں کنکر رکھنے والا ایک درہم بھی نہیں خرید سکتا، 1 روپے کی خریداری نہیں کر سکتا، اسی طرح سالوں سال نماز پڑھنے والا، عمامہ پہننے والا، داڑھی رکھنے والا اگر ریاکاری کرے تو مسجد سے وہ خالی ہاتھ جائے گا۔ مسجد کیا وہ کعبے تے مدینے میں بھی چلا جائے تب بھی وہ خالی رہے گا۔ اس وجوہات سے آج ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں بما ہمارے سمیت اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم آپ کو ریا کی تعریف، ریا کی اقسام اور اس سے بچنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے، اس سے پہلے میں دعا کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ریاکاری کہتے کسے ہے۔ ریا عربی زبان کا معنی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دکھانا، ظاہر کرنا، دکھانا، اس کو ریا کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا من رعا منکم، جو تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے فلیستطیع بیادی، وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطیع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، فإن لم یستطیع فبقلبہ،
اگر زبان سے نہیں روک سکتا دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان والے کی نشانی ہے کہ برائی ہے جو طاقت ہے، حاکم میں وقت ہے ہاتھ سے روکے بھئی یہ کام نہیں کرنا، عالم دین ہے اس کا کام ہے زبان سے روکے بھئی یہ کام نہیں کرنا، عام بندہ ہے نہ اس کے پاس ہاتھوں کی طاقت ہے نہ زبان کی طاقت ہے۔ علماء فرماتے جو ایمان کی رتی برابر ہے نا، گناہ کو دیکھ کے کم سے کم دل میں برا جان کے یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو ریا کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں، یہ غور کیجئے گا، ایک وہ عمل جو کیا اللہ کے لیے جا رہا تھا لیکن دکھایا لوگوں کو جا رہا تھا، مثال کے طور پر نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، جمعہ اللہ کے لیے، صوم و صلاۃ، تسبیح و تسبیح سب اللہ کے لیے، لیکن یہ نماز میں کھڑا ہوا، یار یہ میرے محلے والا دیکھ رہا، آہستہ آہستہ نماز شروع کر دی، آج یہ روزے میں تھا، 10 بندوں کو اس نے بتایا کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو فلاں تاریخ کو حج پہ جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمل اللہ کے لیے تھا لیکن اس نے لوگوں کو بتا دیا۔ علماء فرماتے یہ بھی ریاکاری ہے۔ اور دوسری قسم علماء فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جو کام کیا تھا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رب رسول کے لیے نہ کیا۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آقا آپ گھوڑے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہیں گھوڑے کی۔ آقا 3 قسمیں کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے آدمی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ یار مجھے ضرورت پڑتی ہے میں سواری کروں گا۔ دوسرا گھوڑا وہ ہوتا ہے کہ آدمی نے رکھا ہوا ہے جب کھیل کا میدان ہوگا، نیزہ بازی کا میدان ہوگا، میں اپنا گھوڑا دوڑاؤں گا۔ تیسرا گھوڑا وہ ہے ایک آدمی نے رکھا ہوا ہے، اے اللہ سواری بھی کروں گا اور جب اسلام کے لیے جہاد کے لیے میرے گھوڑے کی ضرورت پڑ گی میں اپنا گھوڑا دوڑاؤں گا۔ علماء فرماتے جس نے یہ نیت کی اس گھوڑے کی لید اور پیشاب کو قیامت کے دن مالک کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ گاڑی گھر ویسے بھی کھڑی ہے، صرف آپ نے نیت یہ کرنی ہے کسی مریض کو ضرورت ہوئی میں مدد کروں گا، محلے داروں کو ضرورت ہوئی میں مدد کروں گا، اگر اسلام کو ضرورت ہوئی میں اسلام کے لیے پیش کروں گا۔ علماء کہتے وہ چیز جب تک رہے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضور سے پوچھا گیا آقا بہادر، آپ بہادر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہادر بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ میدان میں لڑتا ہے تاکہ لوگ مجھے پہلوان کہیں، لوگ مجھے طاقتور کہیں۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو صرف اور صرف مال کے لیے لڑتا ہے اور تاکہ میرا نام بلند ہو، مجھے مال ملے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو خدا کے لیے لڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے لیے لڑا اگرچہ حق پر ہوا کوئی ثواب نہیں ہے، جو مال کے لیے لڑا مال ملے گا ثواب نہیں ملے گا، اور جو مجاہد اللہ کے لیے لڑا جس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کے ٹاپ اور سم سے جو مٹی اڑتی ہے وہ مٹی جس مومن کے چہرے پہ پڑے گی خدا ان چہروں پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے۔ اپنی مجاہد کی شان بڑی دور کی بات ہے، صرف اللہ کے لیے گیا تھا، لڑنے کے لیے نیت کی تھی، وہی گھوڑا ہے وہی میدان ہے، ٹاپ اور سم سے جو مٹی اڑتی ہے اللہ نے قرآن میں قسم بھی اٹھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْخًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ فرماتا ہے میری یہ شان نہیں میں قسمیں اٹھاؤں، ہاں جب مجاہد اسلام اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے اس کے ٹاپ اور سم سے جو چنگاریاں تے مٹی اڑتی ہے میں رب ان کی بھی قسمیں اٹھاؤں۔ سارا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ ایک بزرگ آئے محلے میں، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، جلدی میں اٹھے، اکثر نمازیوں سے یہ ہوتا ہے اس نے جلدی میں اپنی قمیض الٹی پہنی تھے مسجد میں آ
صف میں اس نے آ کے نماز پڑھی. نماز کے بعد لوگوں نے کہا بابا جی آپ نے تو قمیض الٹی پہنی ہے. اس بابا جی نے جب قمیض کو سیدھے کرنے کا ارادہ کیا پھر اس کو الٹا کر دیا. لوگوں نے کہا بھئی ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ نے قمیض الٹی پہنی ہے. آپ نے فرمایا کپڑا ہوتا ہے سر ڈھانپنے کے لیے, بدن ڈھانپنے کے لیے, عیب کو چھپانے کے لیے. تو میں نے کپڑا پہنا تھا عیب کو چھپانے کے لیے, اب تمہارے کہنے پر میں کپڑے کو سیدھا کروں, یہ ریاکاری ہے, اور ریاکار کی اللہ عبادت قبول نہیں فرماتا. بایزید بسطامی 30 کے 40 سال پہلی صف کے نمازی ہیں. 30 کے 40 سال میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, ایک نماز. اور 30 کے 40 سال کی نمازیں دوبارہ دہرائی, قضا لوٹائی. آپ کے مریدوں نے کہا حضرت ہم نے تو آج تک آپ کو نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے 40 سال کی نمازیں لوٹائی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں جی پہلی صف کا نمازی ہے, اور یہ ریاکاری ہے, اور جس عبادت میں ریاکاری ہو جائے اللہ اس عبادت کو قبول ہی نہیں فرماتا. نا لالچ ہو کے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے, صرف اور صرف یہ نیت رکھے یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے, یہ میرے نبی کے تعلیم ہے, یہ میرے نبی کے اصحاب کی تعلیم ہے, یہ نبی پاک کی اہل بیت اطہار کی تعلیم ہے. اس لیے پہلی صف میں کھڑا نہ ہو کہ لوگ جی صف اول کا نماز ہے. آپ نے شرک کے بارے میں سنا ہوگا, جب بھی نبی سے سوال ہوا اے اللہ کے رسول مل کبائر کبیرہ گناہ کون سا ہے, آپ نے فرمایا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اے اللہ کے رسول ایسا گناہ بتائے جس کی توبہ نہیں, بخشش نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. آپ نے شرک باللہ کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا شرک کی ہزاروں قسمیں ہیں, اور ان میں سے ایک ہے شرک خفی. دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بندہ شرک کرے پتہ چل جائے گا, بت کو سجدہ کرے گا, پتھر کو سجدہ کرے گا, آپ کے یہ مشرک ہے. ایک ہے چھپا ہوا شرک کرنے والا, جب تک علامت نہ پائی جائے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. شداد بن اوس نبی کے صحابی ہیں, چٹائی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں تو صحابہ کرام جمع ہو گئے. انہوں نے کہا شداد بن اوس بیمار ہو, بخار ہے؟ نہیں. کوئی تکلیف ہے, کوئی غم ہے؟ فرمائے نہیں. شداد بن اوس اس بڑھاپے میں رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک دن تھا اس چٹائی پہ نبی بیٹھے ہوئے تھے تو میرا نبی بھی رو رہا تھا, نبی کے آنسوؤں کو دیکھ کے میں بھی رو رہا. تو ہم نے کہا شداد آپ نے نبی سے پوچھا ہے کہ آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا تھا ما یبکی کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انی اخاف علی امتی, مجھے اپنی امت میں خوف ہے, الشرک خفی, میری امت شرک خفی میں مبتلا ہو. پھر اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی, آپ نے فرمایا انی لست یعبدون الشمس ولا قمر ولا وسنا ولکن اعمال لغیر اللہ. اے اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میری امت سورج کی عبادت کرے گی, نہ میری امت چاند کی عبادت کرے گی, نہ میری امت بتوں کی عبادت کرے گی, بلکہ جو بھی اعمال کرے گی غیروں کے لیے کرے گی, خدا کے رسول کے لیے نہیں کرے گی. نبی نے فرمایا شرک خفی ہے. ایک اور صحابی بیان کرتے, وہ کہتے ہیں میں نبی کے پاس گیا, میں نے کہا آقا کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا انی اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے خوف ہے میری امت چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائے گی. وکیل یا رسول اللہ ما اشراک الاصغر, آقا چھوٹا شرک کون سا ہے؟ قال الریا,
فرمایا جو بھی اعمال کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آپ نے کہا اس کی ایک آنکھ ابری ہوگی، اس کی پیشانی پہ کافر کافر لکھا ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ، جسے چاہے گا زندہ کرے گا، جسے چاہے گا مارے گا، نہریں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، روٹیوں کا پہاڑ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، لیکن مجھے ڈر نہیں ہے اپنی امت کے بارے میں۔ بڑی عجیب بات ہے، آدم سے لے کر ہر نبی نے ڈرایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، آئے گا تو آخر الزمان نبی کی امت میں آئے گا۔ اور جب باری نبی کی آئی، حق تو یہ تھا ہمارے نبی زیادہ ڈرا دے، فرمایا دیکھو ان امتوں میں نہیں آیا، اس امت میں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اتنا ڈر مجھے دجال کا نہیں، اس سے زیادہ ڈر ہے کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ جی 500 صفحوں کی کتابیں ہیں دجال میں، حدیثوں میں پورے باب موجود ہیں، علماء ڈراتے ہیں، واعظین ڈراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دجال کا ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ جو بھی اعمال کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صرف اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا 6 چیزوں کے بغیر بیکار ہے۔ پہلی، آپ نے فرمایا خوف خدا سے صبح سے لے کر شام تک روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رو رو کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، فرمایا اس کا رونا بیکار ہے۔ شب بارات کو مسجدیں بھری ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، ہاں بھائی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے آپ سے یہ گناہ ہو گیا، آیا گناہ چھوڑا ہے یا صرف رونے کے لیے آیا؟ فرمایا ساری زندگی یہ روتا رہے، ایک آنسو پر بھی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ گناہ پر رو رہا ہے لیکن گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا۔ دوسرا عمل، آپ نے فرمایا اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے لیکن گناہ کی عادتیں نہ چھوڑیں گے۔ ہر دوسرا بندہ آپ ملے، ہاں جی بھئی اسی تے بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم نے تو یہ گناہ کیا، ہم نے تو یہ گناہ کیا۔ ایک گناہ تے دوسرا لوگوں کو گواہ بھی بنا رہے ہیں، ایک قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ فرمایا گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے لیکن گناہ نہ چھوڑیں گے۔ فرمایا ساری زندگی شرمندی رکھیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں جب تک گناہ نہ چھوڑ دیں۔ تیسرا عمل جو بیکار ہے، فرمایا نیکی کا ارادہ تے نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی ہے میں اس سال حج پہ جاؤں گا، میں نے داڑھی کی نیت کی ہے انشاءاللہ بزرگی میں رکھ لوں گا، میں نے نماز پڑھنے کی نیت کی ہے کل سے نماز پڑھوں گا۔ فرمایا روز نیتیں کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ چوتھا، آپ نے فرمایا اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے۔ آپ دیکھیں درباروں پہ او لمبے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، آپ بیت اللہ میں جائیں، کیا انڈین، کیا پاکستانی، کیا سعودی، کیا ایرانی، ہر ایک کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک رو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، دعائیں مانگیں گے روئیں گے لیکن اچھے اعمال نہیں کریں گے۔ پانچواں، آپ نے فرمایا اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گے، آتے جاتے کہیں گے خدا بڑا مہربان ہے، وہ ہمارے اوپر رحم فرما دے گا، لیکن ان کے اعمال اچھے نہ ہوں گے۔ چھٹا، فرمایا نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صوم و صلات کی پابندی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، چہرے پر سنت رسول بھی رکھیں گے، سر پہ دستار بھی ہوگی، جبہ بھی ہوگا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، لیکن افسوس ہے یہ سارے اعمال لوگوں کے لیے ہوں گے، خدا کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا۔
یہ جو پیشانی پہ داغ ہوتا ہے یہ باقاعدہ ریٹھے کے ساتھ بنایا جاتا ہے. جو تاجر ایک نماز نہیں پڑھتا عید کی، ایک نماز، ہمارے چہرے پہ یہ محراب نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ نظر آ جائے گا. صرف اور صرف یہ ریاکاری ہے، فرمایا دکھاوا ہے. پھر اس کی 5 قسمیں ہیں، وہ کس طرح لوگ کرتے ہیں. خدا نہ کرے آپ میں یا مجھ میں وہ پائی جائے، اگر پائی جائے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے. الریاء فی الدین علی البدن، جسم کے ساتھ ریاکاری کرنا. وہ کیسے ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہننا. بھئی آج عید کا دن ہے، سب نے سفید کپڑے پہنے ہیں، میں بھی سفید پہنوں گی، ان میں اور مجھ میں فرق نہیں رہے گا. عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے. آج مہندی ہے، سب نے پیلا لباس پہنا ہے، آج میں وائٹ کپڑے پہنوں گی تاکہ دوسروں سے مختلف نظر آؤں. علماء فرماتے یہ بھی ریاکاری. اچھے کپڑوں سے اسلام نہیں روکتا. ایک صحابی نے آ کے مسئلہ پوچھا، آقا میں چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں میرے جوتے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں میرا دستار اچھے ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود حسین ہے تے حسین لوگوں سے محبت فرما. پاک صاف رہنے والا اللہ کو پسند ہے. لباس اچھا ہو، دستار اچھی ہو، کرتا اچھا ہو، لیکن لباس اس نے اس لیے پہنا تاکہ دوسروں سے میں الگ نظر آؤں یا الگ ہو کے بیٹھوں. آپ نے فرمایا یہ ریاکار ہے. اور اس کا جرم سن لیں. ایک بندے نے سوٹ سلایا، آج میں نے کاٹن پہنا ہے، کاٹن پہن کے محلے والے کو جلاؤں گا یا میں پڑوسیوں کو جلاؤں گا. علماء فرماتے اس کاٹن کا قیامت تک اگر ایک دھاگا بھی باقی رہا نا، یہ مر گیا، اس کو عذاب ہوتا رہے گا. نیت جو اس نے اس لیے رکھی تھی. اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں جس آدمی نے نیا سوٹ پہنا، صرف یہ نیت کی اے اللہ یہ کپڑے ہیں، میرا جسم چھپ جائے، میرے نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے، ان کو پہن کے نماز پڑھوں گا. پڑھی نہیں. فرمایا جب تک ایک دھاگا رہے گا قیامت تک خدا اس کو اجر عطا فرمائے. وہ تو اتنا بے نیاز ہے، خدا جانتا ہے. ایک نیا امامہ شریف ہو نا، نیا امامہ، علماء فرماتے کوئی بندہ باندھے نا نیا امامہ یا نئی ٹوپی، نیا جوتا، اور کہہ دے الحمدللہ میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا ہوا؟ اے اللہ وہ بندہ ہے، اس نے سوٹ پہنا تو اس نے کہا الحمدللہ. فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں رب نے اس کے زندگی کے گناہ معاف فرما. صرف اتنا کہنا. الریاء فی الدین علی البدن، یعنی کپڑوں کے ساتھ ریاکاری کرنا. دوسرا الریاء فی حی والزی، کپڑوں کے ساتھ اس طرح ریاکاری کرنا کہ حقیر کپڑے پہننا. اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ایسے ہزاروں کو میں جانتا ہوں جنہیں اللہ نے کروڑوں دیا ہے، اربوں دیا ہے، اس لیے اچھا کپڑا نہیں پہنتے کہیں محلے والے ادھار نہ مانگیں. اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، پھٹا ہوا لباس پہننا، پھٹے ہوئے جوتے پہننا. ایک ہے عاجز انکساری کے طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر پہ 18 پیوند لگے تھے، 18. اور پھٹا ہوا جو بندہ کپڑا استعمال کرے، علماء فرماتے اللہ اسے تنگ دستی کی بیماری میں مبتلا کرے گا، کبھی نہیں خوشحال ہو سکا. ہاں پھٹے ہوئے کپڑے کو اللہ پاک نے فرمایا اگر سی کے پہنے، خدا اسے خوشحالی ہی خوشحالی عطا فرمائے. اور نبی کے صحابہ کا عالم دیکھے، آپ نے عورتوں کو حکم دیا، فرمایا بیٹیوں سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک یہ صحابہ کھڑے نہ ہو جائیں. حالانکہ حکم ہے امام کے ساتھ آپ جڑ کے رہے. امام رکوع میں ہے، آپ رکوع میں جائیں. امام قیام میں ہے،
آپ قیام میں کھڑے ہو، امام سجدہ صاف کرے، فرمایا تم سجدہ صاف کرو، کیوں؟ تم امام کے ماتحت ہو۔ لیکن نبی نے عورتوں کو کہا، فرمایا بیٹیوں تمہارے لیے مسئلہ الگ ہے، جب تک میرے طالب علم، جب تک میرے صحابہ یہ کھڑے نہ ہو تم نے سر نہیں اٹھانا۔ اصحاب رسول نے عرض کیا کہ وجہ؟ فرمایا تم غریب ہو، چادریں چھوٹی ہیں، یہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی، کہیں عورتوں کی نگاہ تمہاری شرم گاہ پہ نہ پڑے۔ حضرت ایک چادروں میں انہوں نے نمازیں پڑھی، نماز نہیں ترک کیا ہے۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کافر یہ نبی کے صحابہ پہننے کے لیے جوڑا نہیں، جنگ لڑیں گے، اسلام کے لیے لڑیں گے۔ اور پھر وہی وقت آیا، ہر ایک صحابی کے پاس ریشمی رومال ہوتا تھا ناک صاف کرنے کے لیے۔ جب نہیں تھا انہوں نے ریاکاری نہیں کی، جب خدا نے دیا انہوں نے خدا کی نعمتوں کا چرچا کیا، شکر ادا کیا۔ ہر ٹائم پھٹے پرانا لباس، کچھ کھانا نہیں، کچھ اولاد کو نہ لے کے دینا، اور میں یہ بھی ریاکاری ہے۔ تیسرا، الریاء فی القول، باتوں میں ریاکاری کرنا۔ وہ کیسے ہے؟ او بیٹا جانا نا ذرا وہ پلیٹ لے کے آنا۔ بابا کون سی؟ فرمایا جب میں تیسری بار حج پہ گیا تھا وہ لے کے آیا۔ یہ گھڑی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ جب میں دوسری بار عمرہ کرنے گیا تھا وہاں سے لے کر آیا۔ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے لیے؟ بڑے عجیب ہے، یہ میرا خاوند دبئی جب گیا تھا نا شاپنگ کرنے وہاں سے لے گیا۔ وہ یہ نہیں بتا رہا خدا نے مجھے توفیق دی، وہ بتلا رہا ہے میں 3 دفعہ حج پہ گیا ہوں، میں حاجی ہوں، میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں نماز چاشت پڑھتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں کے لیے پڑھتا ہے، یہ نماز تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پتہ ہے تو پڑھتا ہے، لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے تیرا؟ بات چھوٹی سی ہوگی، گھما پھرا کے کیسے؟ او جی اب کسی نے بتانا ہے میرے پاس گاڑی ہے، ہاں بھئی پہنچ گیا بندہ دروازے پر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک، کیسے آنا؟ بس میں نکلا تو پہلے تھا، راستے میں بڑا رش تھا، گاڑی میں پھنسا رہا ہوں، پھر گاڑی پارکنگ پہ لگائی ہے، آپ کے پاس آؤں، کیسے آنا؟ وہ 50 روپے ادھار لے گیا تھا، وہ واپس دے دو۔ گاڑی کھڑی کر کے آیا 50 روپے مانگنے، صرف اور صرف وہ بتانا چاہتا ہے میرے پاس یہ چیز ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ سب سے پیارا بندہ۔ فرمایا جب مصیبت آئے تے صبر کرے، جب خدا نعمتیں دے تے خدا کا شکر ادا کرے۔ تیسرا، الریاء فی العمل، عمل کے اندر ریاکاری کرنا، اس کی 4 صورتیں ہیں، اس کو سمجھئے گا۔ ریاکار تنہائی میں عبادت نہیں کرے گا، اگر کرے گا سیکنڈ میں فارغ ہو جائے گا، اور لوگوں کے ہجوم میں، مجلس میں لمبی نمازیں، روزے، صوم و صلات، حج کرے گا، جب آپ اس کی تعریف کریں گے اور کرے گا، جب آپ اس کی برائی کریں گے عبادت کو چھوڑ دے گا۔ چوتھا عمل ہے صرف اور صرف ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، سمجھیں؟ پانچواں ریاکاری کی جو 5ویں قسم ہے، الریاء والاصحاب الظاہرین، دوستوں کو اپنی چیزیں دکھانا۔ گھر عالم آ گیا، گھر پیر آ گیا، گھر ولی آ گیا، کوئی سیاسی آ گیا، ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، تصویر بنا کے تے اوپر ایک شعر بھی لکھ دیتے ہیں، تے تصویر تو ایسے بناتے جیسے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو اوپر شعر لکھتے ہیں اللہ معاف کرے دور دراز تک ان کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ عمل کے اندر ریاکاری کر رہا ہے۔ جے اس پیر کو، اس عالم کو پتا ہے کہ یہ ریاکار ہے اور میری تصویر ریاکاری میں استعمال کرے گا، فرمایا پیر بھی ریاکار ہے، مرید بھی ریاکار ہے، وہ بھی دوزگی ہے، یہ بھی دوزگی ہے۔ ایک چائے کا کپ پیئیں گے نا اس کی بھی تصویر بنا دیں گے، چائے کا کپ۔
میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے روٹی سالن ہو، نبی فرماتے جب روٹی ہے سالن کا انتظار نہ کرو، یہ روٹی کی توہین ہے، لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالو، خدا کا شکر ادا کرو، کھانے کے ٹائم سلام نہ کرو، سلام۔ یہ موبائل لے کے تصویر، آج فلاں کے ساتھ کڑھائی کھاتے ہوئے، جیسے ان بد نصیبوں کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی، اور کڑھائی کس کی؟ وہ بھی دمچیوں کی ہیں۔ گھٹیا لوگ یہ کام کرتے، اعلیٰ لوگ نہیں، سمجھ آئیے؟ فرمایا یہ دوست دکھائے گا، سیاسی دکھائے گا، پیر فقیر دکھائے گا۔ فرمایا وہ پیر بھی جعلی ہے، یہ مرید بھی جعلی ہے۔ ان پیروں نے اتنی تربیت نہیں کی بیٹا یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ ریاکار کا انجام، اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا لطیفہ سناتا ہوں۔ مقصود لطیفہ سنانا نہیں ہے، یہ مسجد میں بھی جانتا ہوں، مقصود ہے آپ کی اصلاح کرنا۔ ایک بندہ جمعہ پڑھنے آیا تھے، خطیب صاحب نے حدیث بیان کی، اس نے کہا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے چہرے پر نور ہو وہ نماز تہجد پڑھے۔ واقعی یہ نبی کی حدیث ہے، یہ چہرہ نورانی کرنا ہو، فرمایا تہجد نماز پڑھے اللہ چہرے پر نور عطا فرمائے۔ اسے حدیث کی یاد آ گئی، وہ جناب پہلے 5 وقت کا نمازی تھا، رات کو تہجد کے لیے اٹھ پڑا۔ اب جو تہجد پڑھتے ہیں یہ خالی پڑھتے نہیں ہیں، یہ گھر والوں کی نیند بھی حرام کر دے۔ بیوی ناراض ہو برتن توڑ دیا ہے، پتہ چلتا ہے ناراض ہے۔ اسی طرح مرد تہجد گزار ہو، رات کو یہ بھی برتن توڑتا ہے تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے اٹھ گیا تہجد کے لیے، تو وہ کہتے اللہ اس کو نہ اٹھاتا ہماری نیند برباد کر رہا ہے، مسلمانوں کی نیند برباد کر رہا ہے۔ خیر وہ اٹھ گیا، اس نے بھانڈے کھڑکائے، لیکن گھر والوں کو فکر ہی نہیں ہوئی، سوئے رہے۔ اب اس نے ٹوٹی کھولی، پانی نہیں تھا، رات کو لائٹ بھی نہیں تھی۔ اب اس نے کہا یار ایسا ہے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ جس مٹی پہ اس نے تیمم کیا اندھیرا تھا، وہاں کولوں کی سیاہی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے تیمم کر لیا، منہ سیاہ ہو گیا، نور چاہتا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک کمرے میں گیا، دیکھا گھر والے سوئے ہوئے، بڑا پریشان ہے، یار میں نے تہجد پڑھی گھر والوں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ بیٹھا رہا، صبح کی اذان ہوئی، اس نے کہا بیوی کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی بیوی کو کہا بیگم، اس کی چیخ نکلی، وہ باہر بھاگ گئی۔ پھر اس کے پیچھے گیا، اس نے کہا بیگم ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہمارے چہرے پر نور ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے نور نہیں دیکھا کہ نور چٹا ہوندا ہے یا کالا، جے اگر چٹا ہے تے تیرے پلے ککھ نہیں، جے کالا ہے تے بلے بلے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے اس حد تک گزر جاتے ہیں، جیسے اس نے منہ کالا کیا تھا یہ بھی اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ ہاں علماء کرام نے اس سے بچنے کا ایک طریقہ بیان کیا، 4 طریقے ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، آپ اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ خالصتاً یہ اللہ کے لیے ہے، نہ یہ بندوں کے لیے ہے، نہ یہ پڑوسیوں کے لیے ہے، نہ یہ فیس بک والوں کے لیے ہے، نہ ٹک ٹاک والوں کے لیے ہے، تے نہ ادھر والوں کے لیے نہ ادھر والوں کے لیے۔ دوسرا، آپ نے عمل کے دوران اپنی نیت کو پھر دہرانا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے تو نہیں پڑھ رہا یہ ساتھ والا دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نیت درست ہے، جاری رکھیں۔ تیسرا، آپ نے عمل کے بعد یعنی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آیا نماز لوگوں کے لیے پڑھی ہے جے اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ 3، چوتھا بہترین طریقہ نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو تے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کیا کرو، چھپ چھپا کر کیا کرو، نیکی کرتے دریا میں ڈال۔ وہ ایک آدمی رات کو گیا نا، اس نے کہا آج رات صدقہ کروں گا، ایک رات زانیہ کو پیسے دے آیا، دوسری رات چور کو دے آیا، تیسری رات مالدار کو دے آیا۔ کسی نے کہا یار تو رات کو زانیہ کو دے آیا، دوسری رات تو امیر کو دے آیا، تیسری رات چور کو دے آیا، تیرا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا قبول ہو گیا۔ اے اللہ میں نے تو ان کو دیا ہے جو مستحق نہیں تھے،
فرمایا دیا چھپ کے ہے، جو بندہ چھپ کے عبادت کرتا ہے میں رب ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہوں۔ میری طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے معافی نامہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمیں پرچی ملی، بلکہ ایک آدمی ہے، اس نے کہا بھئی ہمارا جنازہ ہے، آپ نے جنازہ جو ہے وہ یہاں پڑھانا ہے۔ تو میں نے ان کو مسئلہ بیان کیا، میں کہ بھائی اگر شرعی عذر ہو تو مسجد کے اندر بھی جنازہ جائز ہے۔ اب آپ کو میں نے روک لیا، آپ کو اعلان سنا دیا، کافی بزرگ تھے، جوان تھے، مریض تھے، وہ یہاں پہ ٹھہر گئے۔ خیر میں نے نماز جمعہ پڑھا، کسی نے مجھے آ کے اطلاع دی، اس نے کہا وہ کہہ رہے جنازہ باہر ہوگا۔ وہ کون تھے؟ 3 جنازے آئے ہوئے تھے، 2 ہمارے مسلک کے تھے، ایک دوسرا جنازہ تھا۔ وہ مولوی چاہتا تھا کہ یار یہ جنازہ مسجد میں گیا تو میں پڑھا لوں گا، باہر ہوا تو وہ کہتا میں خود پڑھاؤں گا۔ اسی طرح کسی لیے یہ جنازہ مسجد میں نہ جائے، یہ جنازہ باہر ہی ادا ہو، اس نے بزرگوں کو بارش میں دھوپ میں کھڑا کیا، خیر وہ اپنی قبر میں حساب دے گا۔ لیکن ہمیں آ کے کسی نے یہ غلط خبر دی، اس نے کہا جنازہ باہر ہو رہے ہیں تینوں تے آپ چلے جائیں۔ میں چلا گیا، جب میں گھر پہنچ گیا مجھے اطلاع ملی کہ جن کا جنازہ تھا وہ مسجد میں واپس آ گئے۔ مجھے نہایت افسوس ہوا، پہلے آپ سے معذرت ہے کہ میں نے آپ کو انتظار کروایا، دوسری معذرت میری ان ورثاء کے ساتھ ہے، وہ یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ ان کی مرحوم کی بخشش فرمائے کہ شاید میری وجہ سے ان کی جو ہے نا دل آزاری ہوئی ہو۔ نبی فرماتے جب گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، حقوق اللہ حج کرنے سے معاف ہو جاتے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے امید کروں گا، میں آپ سے سب سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں گے۔ شرارتی لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا وہ پہلی صف میں تھا۔ حضرت عثمان کو جنہوں نے پتھر مارے تھے ممبر پر، انہوں نے باقاعدہ جمعہ پڑھا تھا۔ جنہوں نے پتھر مارے وہ بھی نمازی تھے، جو آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے وہ بھی نمازی تھے۔ خیر جنہوں نے مارے ان کے نام مٹ گئے، جو اٹھا کے رہے آج بھی ان کے روزے چمک رہے ہیں۔ میرے پیر مولا علی شیر خدا پر قاتلانہ حملہ ہوا، باہر کا آدمی نہیں تھا، مسجد کے اندر اس نے نماز بھی پڑھی تے خنجر میرے پیر علی کو مارے۔ میرے پیر امام حسین کو جنہوں نے مارا وہ باہر کے لوگ نہیں تھے، وہ بھی نمازی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نواسۂ رسول کو شہید بھی کر رہے تھے۔ میرے بابا خادم حسین رضوی صاحب، انہیں جب کسی نے نا داڑھی سے پکڑ کے دوسری منزل سے نیچے گھسیٹا نا تو شاگرد بما ہمارے بہت جلال میں تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ بندے واپس آئے کسی نے کہا اوئے اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے تم نے اس کو داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نیند نہیں آئی 2 مہینے۔ جب وہ میرے استاد کے پاس آیا اس نے کہا استاد جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تو تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوں۔ طالب علم حیران ہو گیا، استاد جی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ میری ذات کا مسئلہ تھا، جہاں تک میری ذات کا مسئلہ ہوگا ہم آپ کو معاف کرتے بھی ہیں، معاف کرتے رہیں گے۔ جب بات آئے گی رب رسول کی، نہ کل معافی تھی نہ آج معافی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا مسئلہ ہے جو بھی کرو گے ہم آپ کو کل بھی معاف کرتے ہیں، ہم آج بھی آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن جہاں بات آئے گی مسجد مدرسے کی وہاں کوئی معافی نہیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔